اسلام میں 10 گناہگار عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھے جو کفر کرتی تھی۔ کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کھے اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کر لے، یہ زنا کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوتنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، بال نوچنے والیوں پر، حسن کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والیوں پر اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ عورت جو اپنی بالوں، پلکوں یا کسی کے بال نوچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ جو عورت اپنی شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو اپنے سر پر ڈھیر کرتی ہے، ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹنوں کے ایک طرف جھکے ہوئے بڑے کوہانوں کی طرح ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اس کی خوشبو سونکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا جو اپنے آپ کو بیہودہ دکھاتی ہے اور اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتی ہے اور اسلامی حجاب اور اسلامی آداب کو درست نہیں کرتی ہے۔ وہ کپڑے پہنتی ہے لیکن ننگی نظر آتی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اس کی خوشبو سونکے گی اور اس کی خوشبو دور سے سونکی جا سکتی ہے۔ وہ عورتیں جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں یا کسی کے دانتوں کے درمیان جگہ بناتی ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس حدیث کے معنی کے بارے میں کہا گیا کہ کپڑے پہنتے ہوئے لیکن ننگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے جسم کا کچھ حصہ ننگا کر لے گی، اس لیے وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگے ہوگی۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ وہ پتلے کپڑے پہنے گی جس سے ان کا نیچے کا سب کچھ نظر آئے گا، اس لیے وہ لباس تو پہنے گی لیکن عملی طور پر ننگی ہوگی۔